اسی طرح قلب کی بات کی جائے تو دعائیں سکھائیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے وہ جس کے ہاتھ میں دلوں کا کنٹرول ہے، اللہ کی ذات، تو میرا جو قلب ہے اس کو ہدایت بھی دیں اور اس کو استقامت بھی دیں۔ ہر چیز پھر دوبارہ قلب کے ساتھ کنیکٹ کر دی، تو اس لیے یہ اس دل کی حفاظت کرنا اور ایمان اس کے اندر انٹر ہو جائے، یہ انشور کرنا کہ میں وہ کون سے اعمال کروں کہ ایمان اس کے اندر انٹر ہو جائے اور میرا دل ہدایت کی نورانیت سے جو ہے وہ لبریز ہو جائے، یہ ہے اصل میں سوچنے والی باتیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جس سے دل نرم پڑے اور میرا دل کہیں سخت نہ ہو جائے، اور میں ریفلیکشن بھی کروں، سیلف ریفلیکشن بھی کروں، سیکھوں بھی اپنے ایکسپیرینسز سے وغیرہ وغیرہ، یہ سارے جو ہیں وہ معاملات ہیں۔ تو ابن القیم نے قلب کی بات کی، بہت خوبصورت بات۔ انہوں نے کہا یہ جو قلب ہے نا، اس میں کچھ ڈس آرڈرز ہیں دیٹ کین ناٹ بی ریمیڈیڈ ایکسیپٹ بائی رسپونڈنگ ٹو اللہ، اور یہ ڈس آرڈرز نہیں ٹھیک ہو سکتے جب تک اللہ کو آپ رسپونڈ نہیں کریں۔ رسپونڈ سے کیا مراد ہے کہ جب اللہ بلا رہا ہے تو رسپونڈ کرو، اور اللہ 5 وقت تو بلاتا ہی ہے، ویسے بھی اللہ بلا رہا ہے۔ تہجد کے ٹائم پہ بھی آسمان پہ، پہلے آسمان پہ اللہ آتا ہے کہ کوئی ہے جو رسپونڈ کرے گا مجھے، کوئی ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے تو آ جاؤ۔ تو اللہ کو رسپونڈ جب تک نہیں یہ قلب کرے گا، اس کے مسئلے حل، اس کے ڈس آرڈرز، یہ کون سے ڈس آرڈرز ہیں واللہ عالم، لیکن یہ حل نہیں ہونے والے۔ پھر کہا ان اٹ از اے ڈیزولیٹ فیلنگ دیٹ کین ناٹ بی ریمووڈ ایکسیپٹ بائی انٹیمیسی ود ہم ان سولیٹیوڈ، اس قلب کے اندر ایک ڈیزولیٹ فیلنگ ہے، فیلنگ آف ایمٹینس ہے، خلا ہے، جو نہیں پوری ہوگی، ریموو نہیں ہوگی ایکسیپٹ بائی انٹیمیسی ود ہم ان سولیٹیوڈ، جب تک انسان اکیلے میں رب کے ساتھ تعلق قائم نہیں کرے تو وہ خالی پن نہیں جائے گا، وہ ڈیزولیٹ فیلنگ نہیں جائے گی اس کی، وہ جس مرضی سے رابطہ کرتا پھرے، جب تک وہ اکیلے میں سولیٹیوڈ میں رب سے رابطہ نہیں کرے گا، یہ ڈیزولیٹ فیلنگ رہے گی۔ ان اٹ از سیڈنس، اس میں غم ہے، وچ ول ناٹ لیو، جو کہ ساری عمر نہیں جائے گا، ایکسیپٹ بائی ہیپینس آف نوئنگ ہم، الا یہ کہ بندہ رب کو جان کر ہیپینس پا لے۔ تو ہیپینس کا تعلق رب کو جاننے سے، یہ بہت بڑی بات ہے اگر آپ اس پہ غور کریں۔ اور اللہ کو جاننا کہاں سے ہے؟ قرآن مجید سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں آپ کے سامنے۔ توکل کی کوئی کتاب پڑھ لے بندہ تو ویسے ہی کتنی چھوٹی چھوٹی کتابیں، 20-25 پیجز کے آج کل کتابچے آئے ہوئے ہیں، کئی سورسز میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، کلام اللہ .com، اسلام ہاؤس .net، مطلب اتنی زبردست سورسز ہیں جہاں PDF پڑھے ہوئے، اور دارالسلام وزٹ کریں، وہاں سے کتابیں دیکھ لیں، ایک کتاب آپ توکل پہ پڑھ لیں کہ توکل ہے کیا، تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا میں واقعی رب پہ توکل کر رہا ہوں۔ ڈسٹریس فرام ڈیفیکلٹیز، ابن تیمیہ کی کتاب ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پورا اس موضوع پہ انہوں نے لکھا ہے۔ یہاں تک اسکالرز کہتے ہیں، اتنی سخت بات کہتے ہیں کہ اگر ایک بندے کا یہ بلیف ہے کہ اس کا مسئلہ فلانا شخص حل کر سکتا ہے تو یہ شرک ہے۔ اس لیول کی باتیں علماء کرام نے کی ہوئی ہیں کہ اس لیول پہ جا کر اس کا توکل ہٹ ہوا ہے۔ دیکھیں، گائے والا قصہ سامنے لائیں، بنی اسرائیل والا، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ گائے ذبح کرو، بات ختم ہو گئی، اللہ کا حکم ہے گائے ذبح کرو۔ وہ کن چکروں میں لگ گئے، اچھا کیسی ہو، کلر کیا ہو، وہ پرفیکشنسٹ بن گئے کہ یار یہ تو اب حکم آیا تو پھر پتہ نہیں ہمیں کیا کرنا پڑے گا، اور وہ کچھ تنگ کرنے کی بھی ان کی نیت تھی۔ تو وہ جیسے جیسے سوال پوچھتے گئے، پرفیکشنسٹ بننے کی کوشش کی، اللہ نے مزید کہا کہ ٹھیک ہے پھر ایسی ڈھونڈ کے لاؤ۔ وہ ٹائم بھی ویسٹ ہوا، اور اینڈ میں حل کس نے کرنا تھا؟ وہ گوشت کا جو ٹکڑا لگانا تھا وہ زندہ تو اللہ نہیں کرنا تھا نا، تو عام گائے سے بھی کر لیتے تو مسئلہ حل کس نے کرنا تھا؟ اللہ نے۔ آپ کون سی گائے ڈھونڈنے نکل گئے؟ تو آپ کو ہدایت چاہیے تو مرکز کون ہے؟ اللہ۔ آپ کو مسئلہ حل کرانا ہے تو مرکز کون ہے؟ اللہ۔ بات سمجھے، مین پوائنٹ سمجھے، مین پوائنٹ یہ ہے کہ مسئلہ حل کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ ہے، پوائنٹ اس کہ آپ کس طرح اللہ کو اپروچ کر رہے ہیں اور کس نیت سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کسی پہ توکل کر لینا، کسی پہ یقین کر لینا کہ یہ میرا مسئلہ حل کر دے گا اور میرے مسئلے کے سلوشن جو ایسوسیٹیڈ ہے وہ اس سے ہے، یہ پھر شرک کی ایک فارم آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کو یہ ناپسند ہے کہ ہم کسی اور پہ ریلائی کر کے بیٹھ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب نہ کریں۔ تو خیر، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان اٹ از سیڈنس، اس میں غم ہے جو تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا سوائے اس کے کہ تم اللہ کو جان کر ہیپینس حاصل کر لو، اینڈ ٹروتھ فلنس ان ہز ڈیلنگز، اور بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے ساتھ معاملات کرے۔
یعنی اللہ سے مخلص ہو جائے تو وہ خوشی پا جائے گا. اور اللہ سے ہی انسان مخلص نہیں ہے، نظریں چراتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں جاتا ہے، اللہ سے مدد طلب نہیں کرتا ہے، خلوص سے اپنے اعمال نہیں کرتا ہے اللہ کے لیے، تو پھر اس کے دل میں غم رہے گا ہی رہے گا اور اس کا دل ہیوی ہوگا ہی ہوگا. ان اٹ از اینگزائٹی، اس میں تذبذب ہے، اینگزائٹی ہے. دیٹ از ناٹ میڈ ٹرانکویل، جس کو کبھی سکون نہیں ملے گا، وہ اینگزائٹی کبھی ختم نہیں ہوگی، ایکسیپٹ بائی گیدرنگ فار ہز سیک، اللہ یہ کہ بندہ اس کے سیک کے لیے اللہ کے واسطے کام کرے، ساری ڈیلنگز چلائے، اینڈ فلینگ ٹو ہم فرام ہز پنشمنٹ، اور بندہ وہ اعمال نہ کرے جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے، نافرمانی والے اعمال نہ کرے. انگزائٹی کی سب سے بڑی وجہ، جتنا میں بھی سمجھتا ہوں اور اپنے بڑوں سے بھی سنا ہے، وہ حقوق العباد میں کوتاہی ہے اور ہماری ڈیلنگز میں کوتاہی ہے. بہت سے لوگ کو انگزائٹی ہوتی ہے، وہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں انہوں نے کسی سے زیادتی تو نہیں کی، کہیں وہ اپنے نوکر سے زیادتی تو نہیں کر رہے، کہیں وہ اپنے اگر جوائنٹ فیملی میں ہے وہاں کوئی زیادتی تو نہیں چل رہی ہے، کہیں انہوں نے کسی کے ساتھ برا سلوک تو نہیں کیا ہے. یہ انگزائٹی کی بہت بڑی وجہ ہے کہ جب تذبذب کا انسان شکار ہو جاتا ہے، اسے سوچنا چاہیے کہ میں اپنے رویوں کو درست کروں، کہیں مجھے اتنا غصہ تو نہیں آتا کہ میری زبان کی وجہ سے دوسرے تکلیف میں، تو وہ انگزائٹی تو آئے گی، سیدھی سی بات ہے. یہ برین کے فنکشن، سائیکالوجی بھی ہے اس کے پیچھے، کوگنیٹیو ڈسوننس کی وجہ سے انگزائٹی آتی ہے. کوگنیٹیو ڈسوننس تبھی ہوتی ہے جب انسان وہ کر رہا ہے جو اسے کرنا نہیں چاہیے، وہ پھر برین کوگنیٹیو ڈسوننس میں چلا جاتا ہے، پھر ڈیفنس میکانزم بنتا ہے. فروئڈ نے ساری اس کی سیگمنٹ فروئڈ نے سائنس سمجھائی، وہ ڈیفنس میکانزم انگزائٹی کاز کرتا رہتا ہے اور انگزائٹی کو ڈیکریز کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے. لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ ساری انگزائٹی سب کانشیس میں جاری ہوتی ہے، مسئلہ اصل میں حل ہو نہیں رہا ہوتا ہے، اور پھر انسان کا دل گھبراتا ہے، انسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے انگزائٹی ہو رہی ہے. بہرحال اور بھی بہت سی وجہ ہو سکتی ہے انگزائٹی کی، ضروری نہیں کہ یہی ہے. ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہو، اس کی انگزائٹی ہے، یا ہو سکتا ہے ویسے کسی کو انگزائٹی پیشنٹ ہو، اس کی ہیریڈیٹری ریزنز بھی ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کو انگزائٹی ویسے ہی ہوتی ہے تو وہ پھر ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا. لیکن اینی وے جو یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں انگزائٹی ہے جس کو کبھی سکون حاصل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ چلے، اور یہ کہ وہ ایسے اعمال نہ کرے جو اس کو ناراض کرنے والے، ورنہ انگزائٹی آئے گی، اسٹریس آئے گا، ڈیفینیٹلی آئے گا. پھر فرمایا ان اٹ از اے فائر، اس کے اندر ایک آگ ہے، کس چیز کی؟ ریگریٹ کی، ندامت کی. بہت سے لوگ ریگریٹ میں ہوتے ہیں، ساری عمر ریگریٹ میں ہوتے ہیں، تو وہ ریگریٹ کبھی نہیں ختم ہوگا. یہ ابن قیم کہہ رہے ہیں وہ آگ ریگریٹ کی کبھی ختم نہیں ہوگی سوائے بائی سیٹسفیکشن ود ہز کمانڈس، پروہیبیشنز اینڈ ڈکریز، سوائے اس کے کہ آپ چپ کر کے اللہ کے احکامات کو، اس کی حرام کردہ چیزوں کو اور اس کے فیصلوں کو قبول کر لیں. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اس فائر آف ریگریٹ کو مٹانے کے، کہ مجھ سے یہ ہو گیا، پاسٹ میں نے یہ کر دیا، یا مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا. ٹھیک ہے، ندامت ایک حد تک اچھی بات ہے، لیکن اس ندامت کو بجھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ موو فارورڈ کریں، یہ سوچ کر کہ اللہ کے فیصلے تھے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ سکھانا تھا، اور پریزنٹ پہ فوکس کریں. تو جو تقدیر سے خوش نہیں ہے، اللہ کے فیصلوں سے خوش نہیں ہے، اللہ کی ڈسٹریبیوشن سے خوش نہیں ہے، اس میں وہ آگ، وہ بھڑک ریگریٹ کی کبھی ختم نہیں ہوگی. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ملاقاتیں کر کے سکون میں آ جائے اور رب کے آگے سجدہ ریز ہو جائے اور رب کی رضا کو قبول کر لے. یہ ہمیں کرنا چاہیے بہت زیادہ. اسی لیے صبح شام کے اذکار میں رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی، یعنی یہ دعا ہے، 3 بار پڑھتے ہیں صبح اور شام. یہ ہماری کیا، ہمارا ذہن بنا رہا ہے کہ میں راضی ہوں اللہ سے ایز مائی رب، اسلام سے ایز مائی ریلیجن، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایز مائی نبی. تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. تو یہ پریکٹس ڈیلی سکھائی ہے ہمیں رسول اللہ نے کہ پڑھو، کیونکہ پڑھنے سے، زبان سے ادا کرنے سے ری انفورسمنٹ ہوتی ہے، ایسے بیٹھے بیٹھے نہیں ہوتی. تو روزانہ اپنے آپ کو یاد کرو، رضیت باللہ ربًا، رضیت باللہ ربًا، میں راضی ہوں اللہ کے فیصلوں. اور جو بندہ اس کے زبان پہ یہ چیزیں جاری ہو جائیں گی تو پھر اللہ اس کو کافی ہو جائے گا. جو اللہ کے بارے میں ہم سوچیں گے ویسے ہی ہمارے ساتھ معاملات پیش آئیں گے. تو یہ فائر آف ریگریٹ نہیں ختم ہوگی، ابن قیم کہتے ہیں، جو قلب میں ہے، سوائے اس کے کہ آپ سیٹسفائی ہو جائیں اللہ کے کمانڈمنٹ سے،
اللہ کے فیصلوں سے اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام کردہ مان لے، اور embracing patience with that until the time he meets him، صبر کر لیں یہاں تک کہ آپ اللہ سے ملاقات کریں۔ تو صبر کی بہت تلقین کی گئی قرآن مجید میں، 91 بار 91 ٹائمز صبر کے کانسیپٹ کا ذکر ہے، اور بھی بہت بار ہے، لیکن ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں۔ تو جنتیوں کی ایک خاص بات یہ کہ وہ صابرین میں سے تھے۔ پھر انبیاء کی انبیاء کا ایک بہت بڑا ایٹریبیوٹ اللہ نے بتایا، صابرین میں سے تھے۔ تو صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر کی ڈیفینیشن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیشنس از ایٹ دا فرسٹ اسٹرائک آف کیلیمٹی۔ صبر ہے ہی یہ کہ حادثے کے شروع میں صبر ہوتا ہے، اس کے بعد تو صبر نہیں ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے، اپنا مزاج ایسا بنانا چاہیے کہ بندہ صبر کرے۔ صبر یہ نہیں ہے کہ ویٹ کرتے رہو اور سفر ہوتے رہو، وہ سفرنگ ہے۔ صبر اور سفرنگ میں فرق ہے۔ صبر یہ ہے کہ اپنے معاملات کس کو سونپ دو؟ اللہ کو سونپ دو، اور کوشش کرو ان کو حل کرنے کی، اور اللہ پہ توکل کر لو کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے، اللہ تعالیٰ حل کر دے گا۔ لیکن بے صبری یہ ہے کہ پینک ہونا، اور ظاہر ہے کہ ناشکری کرنا، تقدیر کو چیلنج کرنا، ایسے الفاظ کہنا، ایسے جملے کہنا جو صبر سے بالکل خالی ہیں۔ جیسے آپ صبر دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا، کہ ہر بات پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ واللہ المستعان، کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہو جائے گا، اللہ کی مدد ہی ساؤٹ کرتے ہیں ہم۔ فصبر جمیل واللہ المستعان، کہ میں صبر جمیل کروں گا اور اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ اور پازیٹیو سینٹینسز کہہ رہے ہیں، یوسف علیہ السلام پہلے ہی ظاہر ہے وہ ان سے دور چلے گئے، تو بنیامین بھی جب گئے، یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، تو جب بھائیوں نے آ کے بتایا کہ تو بنیامین بھی ادھر رہ گیا، تو وہ جو پورا معاملہ تھا آپ نے پڑھا ہوگا سورہ یوسف میں، تو والد نے کیا کہا، یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا کہ مجھے یقین ہے اللہ دونوں کو لے آئے گا۔ تو وہ تو صبر کے ساتھ پازیٹیو سینٹینسز کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تو یہ بہت ضروری ہے، اور اسی سے قلب سکون میں آئے گا، اسی سے جو فائر آف ریگریٹ ہے وہ بجھے گی، ادروائز جو ہے وہ فائر آف ریگریٹ بڑھتی جائے گی، کیونکہ قلب پہ ہی شیطان کا اٹیک ہے۔ یاد رکھیں، آپ سورہ فلق کی تفسیر پڑھ لیں، وہ بھی قلب پہ اٹیک کرتا ہے۔ صدور میں کیا ہے؟ صدر میں کیا ہے؟ قلب ہے، قلب پہ اس کا اٹیک ہے، اور وہ اٹیک نیگیٹیوٹی کا باعث ہے۔ جو سوچ پیدا ہو رہی ہے، جو قلب کی آپ کی کنڈیشن ہے، وہی سوچ پیدا ہو رہی ہے۔ اسی لیے لوورنگ گیز کا بھی حکم دیا گیا نوجوانوں کو، کیونکہ ابن قیم نے کہا کہ جب ہم کسی ایسی چیز کو دیکھتے ہیں جو حرام کرتا ہے، تو وہ تیر کی طرح قلب پہ جا کے لگتی ہے، اور وہ تیر زہریلا ہے، تو قلب اس سے جو ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ حدیث بھی ہے، تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن فتنے نمودار ہوں گے ان لوگوں کے قلوب پہ، دلوں پہ نمودار ہوں گے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھی ان فتنوں کے حوالے اپنے آپ کو کر دے گا، کہ وہ قلب جو انفلوئنس ہو جائے گا ان فتنوں سے، وہ فتنے آپ کے سامنے ہیں۔ ان فتنوں کی سب سے بڑی سورس ٹی وی ہے اور انٹرنیٹ ہے، کیونکہ ہر طرح کی آئیڈیالوجی آپ کے سامنے آ رہی ہے، انٹرٹینمنٹ آپ کے سامنے آ رہی ہے، اور مختلف آئیڈیالوجیز آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ فتنے ہی ہیں، ٹیسٹ اور ٹرائل ہے۔ جو ان میں پھنس جائے گا تو وہ دل نہ اچھائی کو پہچان سکے گا، نہ برائی کو پہچان سکے گا، سوائے اس کے جو اس کا من کرتا ہے، جو اس کی ڈیزائر کہتی ہے، وہ پھر اس کا حال ہے۔ تو یہاں بھی قلب کی طرف ہی فتنوں کا اشارہ کیا گیا کہ فتنے نمودار ہوں گے اس کے قلب پہ، اٹیک کریں گے اس کے قلب، ٹھیک ہے؟ تو قلب کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو فائر آف ریگریٹ ہے یہ نہیں ختم ہوگی الا یہ کہ بندہ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے اس پہ راضی ہو جائے۔ ان اٹ از اے اسٹرانگ ڈیزائر، اس میں ایک شدید خواہش ہے، دیٹ ول ناٹ سیز، جو کبھی نہیں ختم ہوگی، نہیں بجھے گی، انٹل ہی از دی اونلی ون ہو از ساؤٹ اینڈ ہز پلیزر از دی اونلی ون دیٹ از ساؤٹ۔ یہ بڑھتی جائے گی، یہ خواہش بڑھتی جائے گی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ if the son of Adam had one value of gold, he will want another one. If he gets that one, he will want another one. For nothing can fill the belly of son of Adam except dust. تراب، مٹی کے علاوہ کچھ بھی اس کا پیٹ نہیں بھرنے والا، تو یہ بھوک نہیں مٹے گی، یہ خواہش نہیں جائے گی چیز کرنے کی، چیزوں کو چیز کرنے کی۔ لیکن نا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، کہ ہم نے بے شک ہیومینٹی کے دل میں یا ان کے لیے ایک لائکنس ڈالی ہے دنیاوی کچھ چیزوں کی، ان میں نمبر 1 عورت ہے۔ وہ قرآن کی آیت میں سنا رہا، سورہ نساء کی، سورہ آل عمران کی آیت آپ کو سنا رہا۔ پھر والبنین،
औलाद, फिर सोना चांदी घोड़े सवारी के जो ट्रांसपोर्ट के काम है। तो लेकिन जो अल्लाह के पास है, आयत के एंड में कहते हैं वो बेहतर है। ये सारी ठीक है, ये इनमें मुज़य्यन किए गए हैं तुम्हारे लिए, ब्यूटीफाई कर दिया गया इनका लव तुम्हारे दिलों में, लेकिन जो रब के पास है वही कंप्लीट करेगा तुम्हें। जो मर्जी जितनी मर्जी बंदा जो है वो ये चीज़ों को चेस करता रहे, वो कंप्लीटनेस, सेंस ऑफ कंप्लीटनेस नहीं आएगी। तो वो ये कहते हैं ये सेंस ऑफ कंप्लीटनेस तभी आएगी जब उस बंदे का मेन मकसद अल्लाह की रज़ा अचीव करना और अल्लाह को अचीव करना, अल्लाह के पीछे भागना। फफिर्रु इलल्लाह, कुरान की आयत है, फ्ली टू अल्लाह। फफिर्रु इलल्लाह का मतलब है भागो, दौड़ लगाओ अल्लाह की तरफ, फ्ली टू अल्लाह। तो इमाम शाफी रहिमहुल्लाह ने कहा ना कि अगर भाग सकते हो तो भाग के जाओ, चल सकते हो तो चल के जाओ, रेंग सकते हो तो रेंग के जाओ, लेकिन कभी भी जाना ना छोड़ो। तो हम क्या करते हैं, हम समझते हैं सिर्फ भाग के ही जाना है। कोई मुश्किल आती है तो हम गिव अप कर जाते हैं, हम कहते हैं नहीं हमारा अल्लाह से क्या ताल्लुक़, अल्लाह हमारी कहाँ सुनेगा, हमारे तो इतने बुरे अमाल हैं। तो इमाम शाफी तो कह रहे हैं रेंग कर भी जाना हो तो जाओ, जाओ तो सही ना, क्योंकि तुम्हारी जो थर्स्ट है उसको क्वेंच अल्लाह ताला करेगा, उसको कोई इंसान नहीं कर सकता क्वेंच। तो वो कल्ब के मामलात हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है ये फिल तभी होगी जब अल्लाह को पालो, इसके अलावा ये फिल नहीं होने वाली। जो मर्जी करते फिर इंसान कभी प्लीज़ नहीं होगा। इसीलिए तमाम मामलात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पे एक बहुत बड़ा एहसान किया कि हमें अल्लाह का तारुफ करा दिया और तमाम मामलात अल्लाह से जोड़ दिए। जब मियाँ बीवी ये सोचकर एक दूसरे के लिए एहसान करेंगे और अच्छा करेंगे कि मैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहा हूँ, तो ना उन्हें दुख होगा नंबर 1, क्योंकि अगर आपको वो सेम ट्रीटमेंट नहीं मिल रही तो आप किसके लिए कर रहे हो, अल्लाह के लिए। तो वो आपको इज़्ज़त भी देगा, वो आपको आपका दर्जा भी बुलंद करेगा, और क़यामत वाले दिन आप तो बरी हो ना कि मैंने तो अपने फ़राइज़ पूरे किए। लेकिन अगर वो दोनों एक दूसरे को प्लीज़ करने के लिए चीज़ें सारी कर रहे हैं तो फिर जाहिर है कि ये एक वीकर कॉन्सेप्ट है। अल्लाह को राज़ी करने के लिए हर चीज़ करना कि मुझे इसके साथ अच्छा सलूक इसलिए करना है, या इसके साथ अच्छा इसलिए चलना है क्योंकि मेरे रब का हुक्म है, या मुझे अपने इन लॉज के साथ एहसान दिखाना है अगर वो कुछ कमी कोताही कर रहे हैं इसलिए क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है या अल्लाह का हुक्म है। तो फिर वो आपकी सोच है, वो बंदे को स्ट्रेंथ देता है वो कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये बात है असल में कि हर चीज़ अल्लाह की खुशनुदी से जुड़ी हुई है। आगे फरमाए इन इट इज़ अ वॉइड, इसके अंदर एक खला है, दैट कैन नॉट बी फिल्ड, और वो खाली जगह कभी नहीं फिल होगी एक्सेप्ट बाय हिज लव, सिवाय उसकी मोहब्बत से, टर्निंग टू हिम, उसकी तरफ रुजू करने से, ऑलवेज रिमेंबरिंग हिम, उसका जिक्र करने से, एंड बीइंग सिंसियर टू हिम, और उसके साथ मुखलिस होने से। वर अ पर्सन टू बी गिवन द एंटायर वर्ल्ड एंड एवरीथिंग इन इट, चाहे इंसान को पूरी दुनिया दे दी जाए, जो कुछ इस दुनिया में सब दे दिया जाए, दैट वुड नेवर फिल दैट वॉइड, वो खाली जगह वो चीज़ पूरी नहीं कर सकती। तो ये काबिल गौर पूरा उनका कोट है कि कल्ब में वो चीज़ें हैं जिनका सब का हल अल्लाह के साथ जुड़ना है, और वो नहीं इंसान पा सकता जब तक वो रब के साथ नहीं जुड़ रहा, कोशिश ही नहीं कर रहा रब के साथ जुड़ने की। उसका सलूशन यही है और उसका मसला हल नहीं होगा। लोगों पे डिपेंडेंस वीक बनाती है और रब पे डिपेंडेंस स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसीलिए सूरह अनकबूत में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मिसाल दी कि वो लोग जो अल्लाह को छोड़कर दूसरों में सहारा तलाश करते हैं, तो वो मकड़ी के जाले की मिसाल, वो वीक है, टूट जाएगा। तो सहारा अल्लाह का पकड़ो। बाकी ये कि लोगों से मशवरा करने में कोई हर्ज नहीं है, किसी मेंटोर के पास जाने में कोई हर्ज नहीं है, एक उस्ताद के पास बैठने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एक क्राइटेरिया याद रखें कि अगर एक मेंटोर और उस्ताद आपको अपने से कनेक्ट कर रहा है और बार बार अपनी तरफ ला रहा है, तो वो 2 नंबर है। ये सीधी सी बात है, क्योंकि तमाम अंबिया का पर्पस था अल्लाह से कनेक्ट करना, तमाम अंबिया का पर्पस था अल्लाह का तारुफ कराना। क्या लोगों, मैं तुम्हारे किसी नफ़ा नुकसान मेरे हाथ में है ही नहीं, मेरे हाथ में कोई कुंजियां नहीं है, ट्रेजर मेरे हाथ में ट्रेजर नहीं है। अल्लाह के नबी को ऐलान करने का कहा है अल्लाह ने कुरान मजीद में कि इन्हें बता दो तुम किसी नफ़ा नुकसान क्या तुम्हारे पास कुछ नहीं है। किसके पास है? अल्लाह के पास है। तो आओ मैं तुम्हें अल्लाह का तारुफ कराता हूँ और मैं तुम्हें अल्लाह से जोड़ता हूँ। ये था तमाम अंबिया का काम कि अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह के हो जाओ, बस दैट्स इट। इसी से स्ट्रॉन्ग बनता है बंदा। तो यही इंशाल्लाह आज की क्लास का भी मैं चाह रहा था कि थोड़ा रिवीजन भी हो जाए हमारे कॉन्सेप्ट्स की, कि सलूशन यही है और अल्लाह के दरवाजे हमेशा खुले हैं।
اور اللہ کے پاس سلوشن بھی ہے، اور صبر کی بھی پھر تلقین ہے ظاہر ہے، اور اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا پھر اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ تو تمام چیزیں آتی ہیں۔ اور جو میں نے کاؤ والا انسیڈنٹ مینشن کیا بقرہ، کہ وہ لوگ جب پرفیکشنسٹ بننے میں نکلے اور ان کا عقیدہ یہ تھا شاید کہ گائیں ایسی ہوگی تو مسئلہ حل ہو جائے، تو نہیں، گائیں عام بھی ہوتی تو مسئلہ حل اللہ نے ہی کر دینا تھا، اور کر دینا تھا۔ آپ کون سی گائیں ڈھونڈنے نکل گئے؟ تو ٹھیک ہے، آپ ڈھونڈنی ہے تو جاؤ ڈھونڈو، یہی بات ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر اور یہ عقیدہ چھوڑ کر کہ اللہ نے مسئلہ حل کرنا ہے، جب آپ ڈھونڈنے نکلو گے اپنے سلوشنز دوسروں میں، تو پھر اللہ مشکل سے مشکل کرتا جائے گا آپ کا پرابلم۔ جیسے وہ بقرہ کاؤ مشکل سے مشکل ہوتی گئی، کرو پھر جاؤ، لوگوں پہ ریلائی کرنا ہے تو پھر مشکل سے مشکل وہ گنجل پڑتے جائیں گے، تو سلوشن اس کا پھر آپ کو نہیں ملے گا۔ لیکن اگر اس نیت سے گئے کہ نہیں اگلا اللہ والا ہے، کوئی اچھی ایڈوائس کر دے گا، یہ الگ بات ہے، لیکن اللہ کو چھوڑ کر توکل اس پہ کرنا، میں اس کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ بات معیوب ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ غیرت والا ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ میں بہت غیرت ہے، اسی لیے اللہ کو اپنے شریک نہیں پسند، کہ اللہ جیسا کون ہو سکتا ہے۔ تو بندہ جب کسی اور پہ ریلائی کرتا ہے تو ظاہر ہے یہ اللہ کی غیرت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے کہ میں پرفیکٹ ہوں، یہ میرے پاس کیوں نہیں آ رہا ہے، یہ مجھ سے سلوشن کیوں نہیں لے رہا ہے۔ تو دیکھیں، علم بھی ہے اس میں، نالج بھی حاصل کرنا چاہیے بندے کو، نالج کے ساتھ جڑنا چاہیے، اور ہمارے پاس نالج کا ٹائم ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، کیوں نہیں ہمارے پاس نالج کا ٹائم؟ کتنا ٹائم لگتا ہے ایک کتاب پڑھنے میں، کوئی حدیث پڑھنے میں، قرآن کی آیت ڈیلی کوئی پڑھ لی، سمجھ لی، اس سے آپ کو اسپرچول اسٹرینتھ ملے گی۔ قلب کی ضرورت ہے علم۔ علم جو ہے وہی جو ہے وہ بارش کی سی مثال اللہ نے دی قرآن مجید میں، کہ جس طرح ایک بنجر زمین پہ بارش کے قطرے پڑتے ہیں تو وہ کیا کرتی ہے، وہ زمین، اس میں سے پودے اگنے لگ جاتے ہیں، ہریالی آ جاتی۔ تو ہمارا دل اگر بنجر ہو چکا ہے تو اس کا سلوشن ذکر ہے، اور اس کا سلوشن وہی کا نالج ہے، وہ آباد کر دے گا اس دل کو۔ تو وہ علم شاید یوٹیوب سے آپ کو نہ ملے، موٹیویشن تو مل جائے گی، لیکن اس علم کی سورس تو قرآن ہے، اس علم کی سورس حدیث ہے، اس علم کی سورس وہ کتابیں جو لکھی ہوئی ابن القیم، اتنی زبردست سورس میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ان کی کتابیں پڑھیں، سرچ کریں، کہاں ہے، kalamullah.com پہ جائیں، سرچ کریں، تو اپنی روٹین میں نا علم کو لائیں، علم نافع، اللہ کا تعارف، توکل کیا ہے، ریلائنس کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ معاملات پر جو ہے وہ ریسرچ کرنے بیٹھیں، انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو ملے گا، اور اس سے آپ کو سیٹسفیکشن بھی ملے گی۔ تو یہ اصل میں جو ہے وہ بات ہے۔ تو انشاءاللہ آج مزید ایڈ کروں گا اسی بات میں کہ 3 چیزیں میں نے ڈیزائن کی ہوئی ہیں، کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے گا آپ کی زندگی کا کیا کرکس ہے، 3 لیسنز یا 3 چیزیں جو آپ یوتھ کو دینا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ میں آپ کو 3 چیزیں، IRP فارمولہ میں نے ایک نکالا ہوا ہے، IRP، وہ 3 چیزیں میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ I فار انٹینشن، R فار ریفلیکشن اینڈ P فار پرسیپشن۔ اس کو اس طرح آپ یاد رکھ سکتے ہیں، انٹینشن، ریفلیکشن، پرسیپشن، ملتے جلتے ورڈز ہیں۔ دا فرسٹ آئی، انٹینشن، نیت۔ دیکھیں، نیت کا اگر آپ روٹ ورڈ ہی سمجھ جائیں تو آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی کہ نیت کیوں اتنی ضروری ہے۔ حدیث کی ہر کتاب اس حدیث سے شروع ہوتی ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، کیونکہ نیت کا روٹ ورڈ ہے النوا۔ النوا کا مطلب ہے بیج، سیڈ۔ جب بیج اچھا ہے تو درخت اچھا ہے، درخت اچھا ہے تو پھل اچھا ہے۔ اور لا آف اٹریکشن سائیکالوجی کا وہ بھی یہی کہتا ہے، اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو آپ جس نیت سے کام کرو گے وہی الٹیمیٹلی، یہ یونیورس کی ساری انرجیز کا کنسیپٹ ہے نا، آپ وہی انرجی کھینچو گے، جو آپ کی نیت ہے آپ وہی انرجی کو کھینچو گے نا۔ اگر آپ نیگیٹو سوچ رہے ہو، تو اگر نیگیٹو نیت سے ایک چیز کرنا چاہ رہے ہو، اصل میں نیتاً نہیں کرنا چاہ رہے ہو، اخلاص نہیں ہے اس چیز میں، تو اس کا رزلٹ پھر ویسے ہی آپ کو ملے گا۔ لیکن اگر اخلاص سے کر رہے ہو، نیت اچھی ہے، تو ہیومینٹی اس کا رزلٹ دے نہ دے، رب تو دے دے گا، کیونکہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ نیتوں کا پہ ہی دار و مدار ہے ساری چیز جو ہے۔ تو اس حوالے سے بہت سی حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کتنی امپورٹنس دی گئی ہے نیت اچھی رکھنے کی۔ اوکے، سو پہلی حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، Verily the people will only be raised for judgment based on their intentions۔ لوگوں کو ریز ہی ان کے نیت پر کیا جائے گا۔
جس کی جو نیت تھی وہی اسے ملے گا، جس نیت سے وہ اعمال کرتا رہا ہے وہی نیت جو ہے اسی کے مطابق اس کو جزا بھی ملے گی۔ تو آج کے دور میں نیت خالص رکھنا بہت مشکل ہو گیا، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کلک بیٹس کا دور ہے، اور پھر ظاہر ہے فالوونگ کا دور ہے، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ تو آج کل لوگ چیریٹی بھی کرتے ہیں تو دکھا کر کرتے ہیں، تصویریں کھینچ کر کرتے ہیں، چلو ایک ہے انکریج کرنے کے لیے تصاویر کھینچی جا رہی، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر اس لیے کھینچی جا رہی ہیں کہ لوگوں کو پتہ لگے میں بہت چیریٹی کرتا ہوں یا میں پبلک سروس میں انوالوڈ ہوں، تو وہ پھر اللہ کے لیے نہ ہو۔ نیت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ کے لیے مدد کی ہے۔ صحابہ کے ایسے ایسے اعمال تھے جو ابھی تک ہمیں نہیں پتہ۔ ابو بکر صدیق کے بارے میں صحابہ اور اسکالرز کہتے ہیں کہ ان کے شاید ایسے ایسے اعمال ہیں جو قیامت والے دن ہی ہمیں پتہ لگیں گے، اتنے ہڈن اعمال۔ یعنی صدقہ کرو تو سیدھے ہاتھ سے دو، لیفٹ ہینڈ کو پتہ بھی نہ لگے، حدیث میں ایسے بھی آتا ہے۔